الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی اور معروف ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اچھا، ایک یہ حدیث پاک ہے۔ پھر ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ولضالین آمین۔ ہمارے ہاں اپنی زبان میں بھی ہوتا ہے، لفظ بولتے ہیں ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے کہ مختلف معنی ہے۔ بعض اوقات ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں، میں چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے کا مطلب کیا ہے؟ جا۔ ایک بعض اوقات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب اسم والا ہوتا ہے کہ جی آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی مثال کیا بنے گی، میں نے سیب رکھ دیا ہے، میں نے سیب رکھ دیا ہے، تو آپ اس کو، یا میرے پاس سیب ہیں، یہ سیب کیسے ہیں، آپ نے کھائے ہیں، یا آپ کوئی اور کسی سے پوچھ رہے ہیں تو آگے سے جواب دینے والا کہ بہت زبردست ہیں، اچھے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کا معنی بھی آپ ٹھیک ایسے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہیں۔ تو یہ اردو میں ہوتا ہے، اس طرح پنجابی میں بھی ہوتے ہیں، اس طرح عربی میں بھی ہے۔ اب انگلش کا اوکے، اب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ اوکے کس کے لیے بنا، لیکن ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اسم کے لیے بھی، فعل کے لیے بھی، ٹھیک ہے، امر کے لیے بھی اوکے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اختصار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی فعل کا ہوتا ہے۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل کا ہوتا ہے، فعل کا ہوتا ہے۔ ہوتے وہ اسم ہیں، ہوتے کیا ہیں؟ اسم۔ عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اسم ہوتے ہیں، لیکن ان سے معنی کون سا لیا جاتا ہے؟ فعل کا۔ کس کا معنی لیا جاتا ہے؟ فعل کا، یعنی فعلوں کے نام، فعلوں کے نام۔ تو افعال کے جو نام ہوتے ہیں، اسماء الافعال، وہ آج ہم سبق پڑھیں گے، سبق نمبر ہے 50۔ وہ اسماء جن میں فعل کے معنی پائے جائیں، وہ اسماء جن میں فعل کے معنی پائے جائیں، لیکن وہ فعل کی علامات کو قبول نہ کریں، انہی اسماء افعال کہتے ہیں، انہی اسماء افعال۔ جیسے جمع اور اس میں جمع کی بات ہے نا، تو جمع اس کو کہتے ہیں جس کا مفرد ہو، جمع اس کو کہتے ہیں جس کا مفرد ہو، اور اس میں جمع اس کو کہتے ہیں جس کا مفرد مطلب وہ جمع کا نام ہو، قوم۔ تو اسماء الافعال یعنی افعال کے نام، تو وہ فعل کی علامتیں قبول نہیں کرتے، یعنی ماضی کا معنی ہے تو ماضی کا وہ ڈھونڈ کے لاؤ جی ماضی کو کون سے سیگا، ایسا نہیں ہوگا۔ امر ہے تو امر کا سیگے کے وزن پر لایا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نام رکھ لیے گا۔ تو اسماء افعال کی زمانے کے اعتبار سے دو قسمیں، اسماء افعال کی زمانے کے اعتبار سے دو قسمیں، بہت ہی انٹرسٹنگ سبق ہے یہ۔ اور اب جب پڑھیں گے نا تو مطلب بہت ساری روایتیں پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا یار یہ سبق پڑھا تھا، اور اچھا یہ مطلب ہے اس کا، علیکم بسنتی، تو ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں علیکم تم پر، لیکن اب تم پر اصل میں یہ علیکم حرف علی حرف جار اور کم ضمیر مجرور ہم یہ سمجھیں، لیکن کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اسماء الافعال بمعنی ماضی ہوتے ہیں، اور اسماء الافعال بمعنی امر ہوتے ہیں، امر حاضر۔ اسماء الافعال دو طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، یا تو ماضی کے معنی میں یا پھر امر حاضر کے معنی میں۔ وہ اسماء جن میں فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے ہی ہاتھا، کیا ہی ہاتھا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعودہ، کیا؟ بعودہ، ہائے ہائے نہیں ہم کہتے، ہائے ہائے، تو
مطلب ایک نفرت والا معاملہ ہوتا ہے. ہئی ہاتھا اس کا معنی ہوتا ہے باؤدا. ہئی ہاتھا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باؤدا. یہ ماضی کے معنی میں ہوتا ہے. اور ان کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ ان کا عمل کیسے؟ ظاہر ہے ماضی کے معنی میں ماضی کی جگہ پہ آئیں تو یہ اپنے ماں بعد اسم کو رفع دیتے ہیں. ماں بعد اسم کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. اسماء افعال بمعنی ماضی مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی ہر حال میں ہئی ہاتھا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ مندرجہ ذیل ہیں، 3 ہیں. کتنے ہیں؟ وہ اسماء افعال جو بمعنی ماضی استعمال ہوتے ہیں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نمبر 1 ہئی ہاتھا بمعنی باؤدا، جیسے ہئی ہاتھا زید، زید دور ہوا. شتانہ، کیا؟ شتانہ بمعنی افترق. شتانہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ افترق. شتان زید و عمر، زید اور عمر الگ الگ ہو گئے. افترق کا جدا جدا ہو گیا. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ معنی کیسے نکالا ہے؟ تو عربی لوگ بس رکھ لیتے ہیں نام. اب دیکھیں نا، میں نے کئی مرتبہ غور و فکر کیا. شٹ اپ، منہ بند کر، خاموش ہو جا، یہی بولتے ہیں نا. تو شٹ اپ تو گویا مطلب اتنا ہوں تھلے کر لے، تھلے اتنا کر لے، منہ بند کر لے. تو شٹ اپ یہ اب اس کا اصل معنی تو ہم نہیں دیکھتے نا. اب سوری پتہ نہیں اس کا اصل کیا ہوگا اور کیا چکر ہوگا اس کا. تو اس طرح عربی زبان میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں. شتانہ کو وہ افتارہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 3 سرعانہ. سرعانہ بمعنی اسرع، جیسے سرعان الباس، بس تیز ہوئی، بس تیز ہوئی. اچھا آگے وہ اسماء جو بمعنی امر حاضر آتے ہیں، وہ اسماء الافعال جو بمعنی امر حاضر یعنی فعل امر کا معنی دیتے ہیں. اور ان کا عمل کیا ہے؟ ظاہر ہے فعل امر کے بعد جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. کیا آئے گا؟ منصوب ہوگا. تو وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے. فعل امر کے بعد جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہی ہونا ہے. تو یہ چونکہ فعل امر کی جگہ پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد آنے والا اسم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اور یہ مندرجہ ذیل ہے، 10 لکھے ہوں. کتنے؟ 10. نمبر 1 رویدہ. کیا؟ رویدہ اس کا معنی ہوتا ہے امحل، تو مہلت دے. روید المختیہ تو خطا کار کو مہلت دے. روید المختیہ تو خطا کار کو مہلت دے. بلہا، بلہا بمعنی دع. کبھی حدیث میں کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، بلہا کا معنی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو بلہا کا بمعنی دع، جیسے بلہا زیدن، تو زید کو چھوڑ دے. حیا حلا، حیا حلا، اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایتی، آؤ. حیا حلا آؤ. تو حیا حلا سرید، سرید کے پاس آؤ. حیا بمعنی اقبل عجل. حیا علی الفلاح بولتے ہیں نا. اب حیا ہم ڈھونڈتے رہیں یار پتہ نہیں یہ کون سا سیگا ہے، یہ سیگا کون سا ہے، اس کی حروف اصلیہ کون سے ہیں. سیدھی جی گل ہے. حیا بمعنی اقبل ہے، اقبل عجل، آؤ جلدی کرو، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، بولتے ہیں نا. تو اصل میں یہ اسماء الافعال بمعنی امر حاضر میں سے، اسماء الافعال بمعنی امر حاضر میں، جیسے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. تو حیا کا کوئی معنی نہیں ڈھونڈنا شروع کر دینا کہ ہا اور یا یہ لفیفے مقرون ہے تو اس کا یہ معنی ہوگا، اس چکر میں نہیں پڑھنا. اصل میں یہ اس میں فعل ہے. تو نمبر 5 دونک بمعنی خذ. دونک بمعنی خذ، دونک القلم، دونک القلم، قلم پکڑو. علیکا، علیکم کہا تھا نا، علیکم، علیکا، علیکی. یہ علیکا جو ہے نا یہ اس میں فعل بنتا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لازم پکڑو، الزم. کیا؟ الزم. تو علیکا صدقہ، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو اختیار کر. اور علیکم بسنتی، سنت کو لازم پکڑو، میری اور خلفائے راشدین. اچھا ایک ہوتا لفظ ہا اکیلا ہی،
ہا، اس کا معنی بھی خذ ہوتا ہے، ہا کا معنی بھی خذ ہوتا ہے، پکڑو، حل مستارا، اسکیل پکڑو، مستارا اسکیل پکڑو، ٹھیک ہے۔ اچھا آمین جو کہتے ہیں، آمین، آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استجب، تو قبول کر، ہیں دولہے کو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے دولہا صاحب آپ کو فلانا بنت فلاں قبول ہے، کہتا آمین، تو قبول کر، بیوقوف۔ اچھا قبول تو اس نے کرنی ہوتی ہے، وہ قبول تو بولے کہ میں نے قبول کیا، کہتا نہیں تو کر لے، اللہم آمین، اے اللہ تو قبول فرما۔ ہاتی، ہاتی، یہ ہاتی بھی حدیثوں میں آتا ہے، ہاتی بمانا آتی، تو دے، ہاتی زیدن القلم، تو زید کو قلم دے۔ حلما، حلما بھی آتا ہے، حلما، حلما کا معنی ہوتا ہے اس کو لاؤ، اس کو لاؤ، ٹھیک ہے۔ آتی بھی جیسے حلم الکتاب، کتاب لاؤ، اور حلما بمانا اقبل بھی ہوتا ہے آؤ، ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کو لاؤ، ایک ہوتا ہے خود ہی آ جاؤ، جیسے حلما الی الدرس، درس کی طرف آؤ۔ نوٹ میں بیان یہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے کلمات میں بھی ہیں جن میں فعل مضارع والا معنی پایا جاتا ہے، فعل مضارع والا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور یہ سب مبنی بر سکون ہوتے ہیں، جس میں فعل مضارع والا معنی پایا جاتا ہے وہ مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ اپنے ماں بعد اسم کو کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں، اپنے ماں بعد اسم کو رفع دیتے ہیں، جیسے قد، قط، زہ، اف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں، قد اور قط بمانا یکفی استعمال ہوتے ہیں، بس بھائی کافی ہے۔ فقط بولتے نا تو فا جزائیہ ہوتی ہے، قط کا معنی تو یکفی، بس بھائی ایتھر تک ہی، ٹھیک ہے۔ اور زہ بمانا استحسنو، میں پسند، واہ واہ کیا بات، کیا بات ہے، ایویں پاویں پسند نام ہی آئے گل، پھر بھی واہ واہ واہ، مقرر مقرر، کیا بات، ٹھیک ہے۔ اور اف اکراہو کے معنی میں ناپسند کرتا ہوں، اف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے والدین، تو مطلب کیا ہے کہ ناپسندیدہ یا ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا، ناپسندیدہ کلمہ نہیں بولنا۔ اچھا اب ان کی پھر ترکیبیں کیسے ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو جب ترکیب کرنی نا تو اصل والا معنی لے آنا، اصل چیز لے آنی، ماضی ہے تو ماضی والی اصل لے آئیں گے، فعل ماضی کے معنی میں لے، تو ترکیب رویدہ زیدن، رویدہ اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف، اس میں ان تضمیر فاعل، زیدن مفعول، زیدن مفعول بھی بن گیا نا، تو رویدہ اسم فعل اپنے اسم فعل، رویدہ اسم فعل، ڈائریکٹ صرف فعل نہیں کہنا، اسم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اسم کا جملہ اسمیہ انشائیہ، جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ہی ہاتھ زیدن، ہی ہاتھ اس میں فعل بمعنی ماضی، ٹھیک ہے، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہو۔ تو اس طرح آگے انشاءاللہ ذل کلمات کی، اور یہ اسباق زیادہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن جہاں جہاں استعمال ہوں گے وہاں ایک ذوق کو تسکین ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو کلمات شرط کا بیان آگے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان اسباق کو یاد کرنا آسان فرمائے، اور اس کے ذریعے جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری کوشش اور کاوش قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔